بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ عالم کورس آن لائن میں خوش آمدید۔ نشست نمبر 1 اور سبق نمبر 1 ہے اور عنوان ہے حدیث اور فقہ حدیث۔ اس عنوان کے تحت یہ جو حدیث آپ کے سامنے ہے، یہ اس حدیث کا آدھا حصہ ہم پڑھ چکے ہیں اور اس کی وضاحت بھی بیان کی جا چکی ہے، اور یہ دوسرا حصہ بنایا گیا ہے تاکہ اس حدیث کا جو باقی ماندہ حصہ ہے اس کا بھی ترجمہ اور تشریح بیان کی جا سکے۔ تو پہلے ہم نے پڑھا تھا اس کا بھی ترجمہ پڑھ لیتے ہیں تاکہ آج یہ مکمل حدیث بیان کر دی جائے۔ قولا کہا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے علی المنبری، ممبر پر، سمعت میں نے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقول، آپ فرما رہے تھے، انما در حقیقت الاعمال بالنیات، اعمال نیتوں کے ساتھ ہیں، یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وانما، اور در حقیقت، لکل امرئ، ہر شخص کے لیے، ما نوا، وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ یہاں تک جو حدیث تھی یہ ہم پہلے بھی اس کا ترجمہ اور تشریح پڑھ چکے ہیں، بس خلاصہ یہ ہے کہ یہاں تک جو ہے وہ یہ بتایا گیا ہے کہ ہر عمل کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے، اور ہر شخص کو اس کے عمل کا وہی بدلہ دیا جائے گا کہ جو اس نے اس عمل کے کرتے وقت اپنے دل میں ارادہ کیا ہوگا اس عمل سے متعلق۔ اگر اس کا ارادہ اللہ کی رضا تھا تو اسے اللہ کی رضا حاصل ہوگی، ثواب ملے گا، اور اس کا ارادہ دنیا وغیرہ کا، مال و دولت حاصل کرنا، شہرت وغیرہ تھا، تو پھر اسے وہی ملے گا، اللہ کی طرف سے اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات جو ہے وہ ایک مثال کے ذریعے سے سمجھائی ہے، ایک بہت بڑے عمل کا ذکر کیا ہے، اور وہ عمل، وہ عظیم عمل، بلکہ وہ ہجرت ہے۔ ہجرت کے متعلق قرآن مجید میں بھی اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی یہ فضیلت بیان کی ہے کہ ان الحجرت تہدم ما کان قبلہا، کہ بے شک ہجرت گزشتہ سارے گناہوں کو گرا دیتی ہے، مٹا دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ یعنی ہجرت سے پہلے کے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں، وہ کبیرہ ہوں یا صغیرہ ہوں، وہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اتنا عظیم عمل ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جو ہے وہ یہ عظیم عمل کرتا ہے، لیکن اس کی نیت کیا ہوتی ہے، اور پھر اسے اس کی نیت کے مطابق کیا بدلہ ملنا چاہیے۔ اس حدیث میں جو آگے والا متن ہے اس میں یہی بتایا گیا ہے۔ تو ہم ترجمہ پڑھتے ہیں۔ فمن، فا اور من، یہ دو لفظوں سے مل کر بنا ہے۔ فا زبر فا، اور من، فا کا معنی ہوتا ہے پس۔ اردو میں عام طور پر اس کا یہ ترجمہ کیا جاتا ہے تو، جیسے ہم کہتے ہیں تو، یہ بھی اس کا ترجمہ ہوتا ہے فمن، پس۔ من اسم موصول ہے، اور اس کا ترجمہ ضمیر والا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ یہ وضاحتیں جب آپ گرامر مسلسل پڑھتے رہیں گے تو یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ آتی رہیں گی آہستہ آہستہ۔ فمن، پس وہ، کانت ہے، کانت اسم، یہ فعل ہے، فعل ناقص ہے، اور اس کا ترجمہ تھا بھی ہوتا ہے اور ہے بھی ہوتا ہے، یہاں اس کا ترجمہ ہے ہوگا۔ فمن کانت، پس وہ، کانت ہے، ہجرت ہو، جس کی ہجرت، ہجرت کا معنی تو ہجرت ہے، اور یہ جو ہو ضمیر ہے، ہو ضمیر، یہ ہو ضمیر کا ترجمہ ہے، یعنی کہ وہ ہے، ہجرت ہو، جس کی ہجرت۔ فمن کانت ہجرت ہو، پس ہے جس کی ہجرت، الا دنیا، دنیا کی طرف، بس جس کی ہجرت ہے دنیا کی طرف، یوسیبو، وہ پالے، ہا، اس دنیا کو، یوسیبو ہا، وہ اس دنیا کو پالے۔ یعنی فمن کانت ہجرت ہوں الا دنیا یوسیبوہا، پس وہ شخص کے ہے اس کی ہجرت دنیا کی طرف کہ وہ اس دنیا کو پالے، او، یا، او کا معنی ہوتا ہے یا، الا امراتن، عورت کی طرف، الا کا مطلب طرف، امراتن عورت، او الا امراتن، یا عورت کی طرف، ینکحو، کہ وہ نکاح کر لے، ہا، اس عورت کے ساتھ۔ یعنی جس شخص کی ہجرت ہے دنیا کی طرف کہ وہ اس دنیا کو پالے، یا عورت کی طرف کہ وہ اس سے نکاح کر لے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنا علاقہ چھوڑتا ہے اور اپنا علاقہ چھوڑ کر کسی دوسرے علاقے میں جاتا ہے، یہی ہجرت کہلاتا ہے۔ اب یہ عمل
ہونا چاہیے اللہ کی رضا کے لیے، اس نیت کے ساتھ کہ یہاں پہ دین پر عمل کرنے میں مشکلات ہیں، دوسرے علاقے میں جاؤں گا وہاں پر نیک لوگ رہتے ہیں، وہاں پہ جا کر اللہ کے دین پر عمل کرنے میں آسانیاں ہوں گی اور وہاں مشکلات نہیں ہوں گی، لہٰذا وہاں جا کر آباد ہو جاتا ہوں تاکہ اللہ کے دین پر آسانی سے عمل کر سکوں، اس نیت کے ساتھ ہجرت کرنی چاہیے۔ لیکن یہ شخص جو ہے وہ ہجرت کر رہا ہے کس نیت کے ساتھ؟ اس کی نیت ہے کہ دنیا کا مال و متاع مل جائے، کہ یہاں پہ جہاں رہتا ہوں وہاں روزگار نہیں ملتا یا یہاں کوئی مناسب رشتہ نہیں ملتا، یہ علاقہ چھوڑ کر کسی دوسرے علاقے میں جاتا ہوں، وہاں جا کر کوئی کام کاج کر لوں گا یا وہاں جا کر کسی سے شادی کر لوں گا تو وہاں پہ میری آسانی سے شادی ہو جائے گی، روزگار مل جائے گا، اس نیت کے ساتھ جاتا ہے، اللہ کی رضا کی نیت نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا اجر اور بدلہ بیان فرمایا، فرمایا کہ فہجرتہ، بس اس کی ہجرت الاما، اسی کی طرف ہے، ہاجرا، اس نے ہجرت کی، الیہی، جس کی طرف، یعنی اس نے جس چیز کے لیے اور جس مقصد کے لیے ہجرت کی ہے اسے وہی ملے گا، فہجرتہ، بس اس کی ہجرت الاما، اسی کی طرف ہے، ہاجرا، اس نے ہجرت کی، الیہی، جس کی طرف۔ تو اس حدیث سے یہ ثابت ہو گیا کہ انسان کی نیت جو ہے وہ انتہائی اہم ہوتی ہے اس کے عمل کے بارے میں اور اس کے عمل کے اجر کے بارے میں۔ اگر بندے کی نیت صاف ہو تو اللہ تعالیٰ کی رضا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے عمل کا بدلہ دے گا اور نیک بدلہ دے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا۔ لیکن بندہ کوئی بھی عمل کرتا ہے اور اس کی نیت جو ہے وہ دنیا کا مال و متاع ہو، دنیا کی عیش و آرام اور دنیا کی آسائشیں ہوں، یا پھر شہرت ہو، یا پھر کسی کو دکھانا مقصود ہو، ریاکاری مقصود ہو، تو پھر یہ چیزیں حاصل ہو جائیں گی لیکن اللہ کے پاس سے اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ اور جب قیامت والا دن ہوگا تو اس بندے سے کہا جائے گا کہ اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، کہ جاؤ جن لوگوں کو دکھانے کے لیے یا جن کے پاس مشہور ہونے کے لیے تم نے یہ اعمال کیے تھے، جا کر انہی سے اپنے اعمال کا بدلہ لے لو، آج میرے پاس کیا لینے آ گئے ہو؟ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دینے سے انکار کر دے گا، کیونکہ انہوں نے وہ اعمال اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ صرف اس عمل کا بدلہ دے گا جو خالص ہوگا، جو خالص ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ طیب چیز کو پسند کرتا ہے، خود اللہ تعالیٰ بھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی طیب ہے اور وہ صرف طیب اور عمدہ چیز کو ہی پسند کرتا ہے، اور جس چیز میں اس کے ساتھ کسی اور چیز کو شریک کر لیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دیتا ہے، اس کو ترک کر دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بندہ بھی جو ہے اشرک معیہ غیری ترکتہ و شرکہ، میرے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کر لیتا ہے تو میں اس بندے کو بھی چھوڑ دیتا ہوں اور اس نے جو حصہ جو دوسرے کو شامل کیا ہوتا ہے وہ بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ بالکل بے نیاز ہے، اسے صرف ہمارا وہ عمل چاہیے جو خالص اس کی رضا کے لیے کیا گیا ہو۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ آپ کے سامنے پوری حدیث آج ہو گئی الحمدللہ، اور اس کا ترجمہ بھی آپ نے سن لیا ہے، اس کی تشریح بھی سن لی ہے۔ یہ حدیث بہت اہم ہے اور مسلمانوں کے سبھی اعمال سے متعلق ہے، اور سبھی اعمال کے لیے نیت کو ہونا ضروری ہے، اور نیت کیسی ہونی چاہیے یہ اس حدیث میں مختصراً بتا دیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی نیتوں میں اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو عمل ہم نے شروع کیا ہے دین حاصل کرنے کا، دین سیکھنے کا، اللہ تعالیٰ اس میں اخلاص عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی اخلاص عطا فرمائے کہ میں پورے اخلاص کے ساتھ یہ جو اسباق ہیں، یہ جو دین کا پیغام ہے، یہ جو میسیج ہے، یہ دین کی تعلیمات، یہ آپ تک پہنچاتا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دیتا رہے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے اس عمل سے راضی اور خوش ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اسے قبول و منظور فرما رہے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔